سورۃ الفتح نمبر 48۔ سورہ کا تعارف۔ سورت کا نام پہلی ہی آیت کے الفاظ انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے ماخوذ ہے۔ یہ محض اس سورت کا نام ہی نہیں ہے بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان ہے، کیونکہ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ روایات اس پر متفق ہیں کہ اس کا نزول ذی قعدہ سن 6 ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ جن واقعات کے سلسلے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ان کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے۔ پیغمبر کا خواب ظاہر ہے کہ محض خواب و خیال نہیں ہو سکتا، وہ تو وحی کی اقسام میں سے قسم ہے، اور آگے چل کر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے خود توثیق کر دی ہے کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا تھا، اس لیے در حقیقت یہ نرا خواب نہ تھا بلکہ ایک الہی اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا حضور کے لیے ضروری تھا۔ بظاہر اسباب اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نظر نہ آتی تھی۔ کفار قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا، اور اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور عمرے تک کے لیے حدود حرم کے قریب نہ پھٹکنے دیا تھا۔ اب آخر یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مکے میں داخل ہونے دیں گے؟ عمرے کا احرام باندھ کر جنگی ساز و سامان ساتھ لیے ہوئے نکلنا گویا خود لڑائی کو دعوت دینا تھا، اور غیر مسلح جانے کے معنی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تھا۔ ان حالات میں کوئی شخص یہ نہ سمجھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے پر عمل کیا جائے تو کیسے، مگر پیغمبر کا منصب یہ تھا کہ اس کا رب جو حکم بھی اس کو دے وہ بے کھٹکے اس پر عمل کر گزرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعامل اپنا خواب صحابہ کرام کو سنا کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آس پاس کے قبائل میں بھی آپ نے اعلان عام کرا دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ آ جائے۔ جن لوگوں کی نگاہ ظاہری اسباب پر تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے تھے انہیں اس امر کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ انجام کیا ہوگا۔ ان کے لیے بس یہ کافی تھا کہ اللہ کا اشارہ ہے اور اس کا رسول تعمیل حکم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی چیز ان کو رسول خدا کا ساتھ دینے سے نہ روک سکتی تھی۔ 1400 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس نہایت خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذی القعدہ سن 6 ہجری کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھا، قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے جن کی گردنوں میں حجی کی علامت کے طور پر قلادے پڑے ہوئے تھے۔ پرتلوں میں صرف ایک ایک تلوار رکھ لی جس کی تمام زائرین حرم کو عرب کے معروف قاعدے کے مطابق اجازت تھی، اور اس کے سوا کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لیا۔ اس طرح یہ قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت مکے اور مدینے کے تعلقات کی جو نوعیت تھی عرب کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی تو شوال سن 5 ہجری میں قریش نے قبائل عرب کی متحدہ طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی تھی اور غزوہ احزاب کا مشہور معرکہ پیش آ چکا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف مرکوز ہو گئیں، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ ماہ حرام میں احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے، اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے۔ قریش کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام نے سخت پریشانی میں ڈال دیا۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے تھا جو 100 برس سے عرب میں حج و زیارت کے لیے محترم سمجھے جاتے تھے۔ اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو اسے روکنے کا کسی کو حق نہ تھا، حتیٰ کہ کسی قبیلے سے اس کی دشمنی بھی ہو تو عرب کے مسلمہ قوانین کی روح سے وہ اپنے علاقے سے اس کے گزرنے میں مانع نہ ہو سکتا تھا۔ قریش کے لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ اگر ہم مدینے کے اس قافلے پر حملہ کر کے اسے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پورے ملک میں اس پر شور مچ جائے گا۔ عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ تمام قبائل عرب یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج اور عمرہ کرنے دینا یا نہ دینا اب ہماری مرضی پر موقوف ہے۔ جس سے بھی ہم ناراض ہوں گے اسے بیت اللہ کی زیارت کرنے سے اسی طرح روک دیں گے جس طرح آج مدینے کے ان زائرین کو روک رہے ہیں۔
یہ ایسی غلطی ہوگی جسے سارا عرب ہم سے منحرف ہو جائے گا، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے قافلے کے ساتھ بخیریت اپنے شہر میں داخل ہو جانے دیتے ہیں تو پورے ملک میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہم محمد سے مرعوب ہو گئے۔ آخر کار بڑی ششپن کے بعد ان کی جاہلانہ حمیت ہی ان پر غالب آ کر رہی اور انہوں نے اپنی ناک کی خاطر یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قیمت پر بھی اس قافلے کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیج رکھا تھا تاکہ وہ قریش کے ارادوں اور ان کی نقل و حرکت سے آپ کو بر وقت مطلع کرتا رہے۔ جب آپ عثفان پہنچے تو اس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ ذی طوا کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ قراء الغمیم کی طرف آگے بھیج دیا ہے تاکہ وہ آپ کا راستہ روکیں۔ قریش کی چال یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اشتعال دلائیں اور پھر اگر لڑائی ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ لوگ دراصل آئے تھے لڑنے کے لیے، مگر بہانہ انہوں نے عمرے کا کیا تھا اور احرام محض دھوکہ دینے کے لیے باندھ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع پاتے ہی فوراً راستہ بدل دیا اور ایک نہایت دشوار گزار راستے سے سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے جو عین حرم کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں بنی خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف ہمارے پیش نظر ہے۔ یہی بات ان لوگوں نے جا کر قریش کے سرداروں کو بتا دی اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ ان زائرین حرم کا راستہ نہ روکیں، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے احابیش کے سردار حلیس بن علقمہ کو حضور کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کرے۔ سرداران قریش کا مقصد یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں گے تو وہ ان سے ناراض ہو کر پلٹے گا اور پھر احابیش کی پوری طاقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ مگر جب اس نے آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام بند ہے، ہدی کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ حضور سے کوئی بات کیے بغیر مکے کی طرف پلٹ گیا اور اس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کو روکو گے تو احابیش اس کام میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ دیں گے۔ ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں ہیں کہ تم حرمتوں کو پامال کرو اور ہم اس میں تمہاری حمایت کریں۔ پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور اس نے اپنے نزدیک بڑی اونچ نیچ سمجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکے میں داخل ہونے کے ارادے سے باز آ جائیں، مگر آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو بنی خزاعہ کے سردار کو دیا تھا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کر ایک دینی فریضہ بجا لانے کے لیے آئے ہیں۔ واپس جا کر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے اور سب اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اب تم لوگ سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے۔ اس دوران میں جبکہ الچیوں کی آمد و رفت اور گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری تھا، قریش کے لوگ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ چپکے سے حضور کے کیمپ پر چھاپے مار کر صحابہ کو اشتعال دلائیں اور کسی نہ کسی طرح ان سے کوئی ایسا اقدام کرا لیں جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے، مگر ہر مرتبہ صحابہ کے صبر و ضبط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و فراست نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ ایک دفعہ ان کے 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پتھر اور تیر برسانے لگے۔ صحابہ نے ان سب کو گرفتار کر کے حضور کے سامنے پیش کر دیا، مگر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ ایک اور موقع تنعیم کی طرف سے 80 آدمی عین نماز فجر کے وقت آئے اور انہوں نے اچانک چھاپا مار دیا۔ یہ لوگ بھی پکڑے گئے مگر حضور نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کو اپنی ہر چال اور ہر تدبیر میں ناکامی ہوتی چلی گئی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر مکے بھیجا اور ان کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت کے لیے ہدی ساتھ لے کر آئے ہیں، طواف اور قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے، مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثمان کو مکے ہی میں روک لیا۔
उस दौरान में यह खबर उड़ गई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया गया है, और उनके वापस न आने से मुसलमानों को यकीन हो गया कि यह खबर सच्ची है। अब मजीद तहम्मुल का कोई मौका न था। मक्के में दाखिल होने की बात तो दूसरी थी, इसके लिए ताकत का इस्तेमाल हरगिज पेश नजर न था। मगर जब नौबत सफीर के कत्ल तक पहुंच गई तो फिर इसके सिवा कोई चारा बाकी न रहा कि मुसलमान जंग के लिए तैयार हो जाएं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और उनसे इस बात पर बैत ली कि अब हम यहाँ से दम तक पीछे न हटेंगे। मौके की नजाकत निगाह में हो तो आदमी समझ सकता है कि यह कोई मामूली बैत न थी। मुसलमान फकत 1400 थे और किसी सामान्य जंग के बगैर आए थे। अपने मरकज से 250 मील दूर ऐन मक्के की सरहद पर ठहरे हुए थे, जहां दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमलावर हो सकता था और गिरदो पेश से अपने हामी कबीलों को लाकर भी उन्हें घेरे में ले सकता था। इसके बावजूद एक शख्स के सिवा पूरा काफिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मरने मारने की बैत करने के लिए बिला तामुल आमादा हो गया। इससे बढ़कर उन लोगों के इखलास ईमानी और राय खुदा में उनकी फिदायत का और क्या सबूत हो सकता है। यही वो बैत है जो बैत रिजवान के नाम से तारीख इस्लाम में मशहूर है। बाद में मालूम हुआ कि हजरत उस्मान के कत्ल की खबर गलत थी। हजरत उस्मान खुद भी वापस आ गए और कुरैश की तरफ से सुहैल बिन आमिर की क़यादत में एक वफ़द सुलह की बातचीत करने के लिए हुजूर के कैंप में पहुंच गया। अब कुरैश अपनी जिद से हट गए थे कि वो हुजूर को और आपके साथियों को सिरे से मक्के में दाखिल ही ना होने देंगे। अलबत्ता अपनी नाक बचाने के लिए उनको सिर्फ ये इसरार था कि आप इस साल वापस चले जाएं, आइंदा साल आप उम्रे के लिए आ सकते हैं। तवील गुफ्तो शनीक के बाद जिन शराइत पर सुलहनामा लिखा गया वो ये थी। नंबर 1, 10 साल तक फरीकैन के दरमियान जंग बंद रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ खुफिया या अलानिया कोई कार्रवाई न की जाएगी। नंबर 2, इस दौरान में कुरैश का जो शख्स अपने वली की इजाजत के बगैर भागकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा उसे आप वापस कर देंगे, और आपके साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास चला जाएगा उसे वो वापस न करेंगे। नंबर 3, कबाइल अरब में से जो कबीला भी फरीकैन में से किसी एक का हलीफ बनकर इस मुआहिदे में शामिल होना चाहेगा उसे इसका इख्तियार होगा। और नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल वापस जाएंगे और आइंदा साल वो उम्रे के लिए आकर 3 दिन मक्के में ठहर सकते हैं, बशर्ते के पर्तलों में सिर्फ एक एक तलवार लेकर आएं और कोई सामान्य हर्ब साथ न लाएं। इन 3 दिनों में अहले मक्का उनके लिए शहर खाली कर देंगे ताकि किसी तसादुम की नौबत न आए, मगर वापस जाते हुए वो यहाँ के किसी शख्स को अपने साथ ले जाने की मजाज न होंगे। जिस वक्त इस मुआहिदे की शराइत तय हो रही थी, मुसलमानों का पूरा लश्कर सख्त मुस्तरब था। कोई शख्स भी उन मसलहतों को नहीं समझ रहा था जिन्हें निगाह में रखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराइत कबूल फरमा रहे थे। किसी की नजर इतनी दूर रस न थी कि इस सुलह के नतीजे में जो खैर अजीम रूनुमा होने वाली थी उसे देख सके। कुफार कुरैश इसे अपनी कामयाबी समझ रहे थे और मुसलमान इस पर बेताब थे कि हम आखिर दब कर ये जलील शराइत क्यों कबूल करें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बालिगुन नजर मुदब्बिर तक का यह हाल था कि वो कहते हैं कि मुसलमान होने के बाद कभी मेरे दिल में शक ने राह न पाई थी, मगर उस मौके पर मैं भी उससे महफूज न रह सका। वो बेचैन होकर हजरत अबू बकर के पास गए और कहा, क्या हुजूर अल्लाह के रसूल नहीं है? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या ये लोग मुशरिक नहीं हैं? फिर आखिर हम अपने दीन के मुआमले में ये जिल्लत क्यों इख्तियार करें? उन्होंने जवाब दिया, ऐ उमर, वो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह उनको हरगिज़ ज़ाया न करेगा। फिर उनसे सब्र ना हुआ। जाकर यही सवालात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किए और हुजूर ने भी उनको वैसा ही जवाब दिया जैसा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। बाद में हजरत उमर मुद्दतों इस गुफ्तगू पर नादिम रहे जो उन्होंने उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी, और सदक़ात और नवाफिल अदा करते रहे ताकि अल्लाह उन्हें मुआफ़ फरमा दे। सबसे ज्यादा 2 बातें उस मुआहिदे में लोगों को बुरी तरह खल रही थी। एक शर्त नंबर 2, जिसके मुतालिक लोग कहते थे कि यह सरीह नामुसावी शर्त है। अगर मक्के से भागकर आने वालों को हम वापस करें तो मदीने से भागकर जाने वाले को वो क्यों ना वापस करें? हुजूर ने इस पर फरमाया, जो हमारे यहाँ से भागकर उनके पास चला जाए वो आखिर हमारे किस काम का है? अल्लाह उसे हमसे दूर ही रखे, और जो उनके यहाँ से भागकर हमारे पास आ जाए उसे अगर हम वापस कर देंगे तो अल्लाह उसके लिए खलासी की कोई और सूरत पैदा फरमा देगा। दूसरी चीज जो लोगों के दिलों में खटक रही थी वो चौथी शर्त थी। मुसलमान ये समझ रहे थे कि उसे मानने के माना यह है कि तमाम अरब के सामने गोया हम नाकाम वापस जा रहे हैं।
مزید برآں یہ سوال بھی دلوں میں خلش پیدا کر رہا تھا کہ حضور نے تو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم مکے میں جا کر طواف کر رہے ہیں، مگر یہاں تو ہم طواف کے بغیر واپس جانے کی شرط مان رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو سمجھایا کہ خواب میں آخر اسی سال طواف کرنے کی صراحت تو نہ تھی۔ شرائط صلح کے مطابق اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ طواف ہوگا۔ جلدی پر تیر کا کام جس واقعے نے کیا وہ یہ تھا کہ عین اس وقت جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمر کے اپنے صاحبزادے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ نے ان کو قید کر رکھا تھا، کسی نہ کسی طرح بھاگ کر حضور کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ مجھے اس حب سے بیجا سے نجات دلائی جائے۔ صحابہ کرام کے لیے حالت دے کر ضبط کرنا مشکل ہو گیا، مگر سہیل بن عمر نے کہا کہ صلح نامے کی تحریر چاہے مکمل نہ ہوئی ہو، شرائط تو ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہیں، اس لیے اس لڑکے کو میرے حوالے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجت تسلیم فرما لی اور ابو جندل ظالموں کے حوالے کر دیے گئے۔ صلح سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہیں قربانی کر کے سر منڈواؤ اور احرام ختم کر دو، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا، مگر صحابہ پر اس وقت رنج و غم اور دل شکستگی کا ایسا شدید غلبہ تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی۔ حضور کے پورے دور رسالت میں اس ایک موقع کے سوا کبھی یہ صورتحال پیش نہیں آئی کہ آپ صحابہ کو حکم دیں اور اس کی تعمیل کے لیے دوڑ نہ پڑیں۔ حضور کو اس پر سخت صدمہ ہوا اور آپ نے اپنے خیمے میں جا کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کبیدہ خاطری کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ بس خاموشی کے ساتھ تشریف لے جا کر خود اپنا اونٹ ذبح فرمائیں اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں، اس کے بعد لوگ خود بخود آپ کے عمل کی پیروی کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کے فعل کو دیکھ کر لوگوں نے بھی قربانیاں کر لی، سر منڈوا لیے یا بال ترشوا لیے اور احرام سے نکل آئے، مگر دل ان کے غم سے کٹے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینے کی طرف واپس جا رہا تھا، اس وقت زجنان کے مقام پر یا بقول بعض قرام الغمیم کے مقام پر یہ سورت نازل ہوئی، جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ صلح جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں دراصل فتح عظیم ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا، آج مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر یہ سورت آپ نے تلاوت فرمائی اور خاص طور پر حضرت عمر کو بلا کر اسے سنایا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے۔ اس صلح کے فوائد ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ کسی کو بھی اس امر میں شک نہ رہا کہ فی الواقع یہ صلح ایک عظیم الشان فتح تھی۔ نمبر 1، اس میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک عربوں کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محض قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرنے والے گروہ کی تھی اور وہ ان کو برادری باہر سمجھتے تھے۔ اب خود قریشی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا اور قبائل عرب کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدات کر لیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے آپ گویا یہ بھی مان لیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے، بلکہ عرب کے مسلمہ ادیان میں سے ایک ہے اور دوسرے عربوں کی طرح اس کے پیرو بھی حج اور عمرہ کے مناسک ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس سے اہل عرب کے دلوں کی وہ نفرت کم ہو گئی جو قریش کے پیروپگنڈے سے اسلام کے خلاف پیدا ہو گئی تھی۔ نمبر 3، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو امن میسر آ گیا اور انہوں نے عرب کے تمام اطراف و نواح میں پھیل کر اس تیزی سے اسلام کی اشاعت کی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پورے 19 سال میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے اس کے بعد 2 سال کے اندر ہو گئے۔ یہ اسی صلح کی برکت تھی کہ یا تو وہ وقت تھا جب حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ساتھ فقط 1400 آدمی آئے تھے، یا 2 ہی سال کے بعد جب قریش کی ہشکنی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی تو 10,000 کا لشکر آپ کے ہم رکاب تھا۔